سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید۔ کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات۔ اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خائی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خائی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خائی، خیر خائی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی۔ تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ۔ ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد، نظر نہ آج آیا سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں
حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں۔ اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا، وہ کیا کہتے ہیں، بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے۔ بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، تیزی نہ دکھاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تو آئے بیچتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی۔ تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی، حوال سنایا آ کے۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں، مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے، ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں، یہ کیا حاجت تھی، یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے۔ اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے۔ کیسے آئے گا؟
وہ آئے گا تو بس آئے گا. تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ. فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے, تو لیٹ ہے, تو ہمیں جانتا ہی نہیں. ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں, یہ تو لیٹ ہے, ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے, اپنی بات کوئی نہیں کی. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, ساری کتاب کا بھی نہیں, علم من الکتاب, کتاب. وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا. تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا. کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے. نہیں, آنکھ جھپکنے سے. بندہ تھا جن تھا, جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے. کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے. میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر, لا پھر. آنکھ جھپکنے سے. بڑے ہی نادان نہیں, پھر غصہ نہیں آتا ان پہ, پھر غصہ نہیں آتا. میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بحر و بار حضور غوث پاک جیلانی, حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا, اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا. تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی, چھوڑو تمہارے والی بات نہیں. خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی, رہنے دو تم. کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے, ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی, کپڑے بھیگے ہوئے ہو. وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے. کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے, اچانک ہچکولیں آنے لگے. تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ کے راستے میں مدد کرو. تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے, اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے. تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے. کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا, اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا. تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے, تو ہم نے. حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری, ان کی ایک مریدنی تھی, اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, چبارے پہ اوپر والی منزل پہ. اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری پہنچ گئے. نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا, کوئی چارپائی بچھا دی, کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا. جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا, اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے, یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں, پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے. کیا کریں, پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے, کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا. نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ, تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا, بات الگ ہے, پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا, چاہے نافرمان ہی ہے. پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا. پھر وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں, پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ, قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا, ھذا من فضل ربی, نرا فضل. فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں, باقیوں پہ نرا فضل تھا, ان پر تو فضل کبیر ہے, ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو, ایک نہیں, اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں. کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں, بڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول, اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں.
یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو لانا تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا. فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا, تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا, ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے, تو آپ کے والا میٹھا ہے, میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے, پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں. بالکل, اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں, اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے, میں نہیں چھیڑتا, لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے, پر کرتا ہے تیرے دل کی, وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے, فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس, اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں, اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ, نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا, نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا, لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں, لیکن اس کے موجد, اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی, پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا, یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. تو اس سارے واقعے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. پھر آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ تم ہی نحوست اور نامبارکی ہے اور تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. عجیب بات ہے نا یہ بھی, کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب سے آئے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگ گئی. یہ وہ قوم کہا کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک میں غلط تھا نا تب تک معاملات ٹھیک تھے, اب میں صحیح ہو گیا ہوں تو حالات. وہ خدا کے بندے, جب تو ٹھیک ہوا ہے تو رب تجھے کندن بنانا چاہتا ہے. اللہ کریم وہ ساری کمزوریاں جو بظاہر انسانوں میں ہوتی ہیں مشکلات میں ڈال کے تو تیری مٹی اور گرد جھاڑنا چاہتا ہے, لیکن لوگ معاذ اللہ اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آج نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. بار بار اب اس لیے بیان کرتا ہے کہ فحاشی کرو گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے, اور پتھر اب اس طرح نہیں برس رہے جس طرح ان قوموں پہ برسا کرتے تھے. برس رہے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. بڑا کچھ ہی ہو رہا ہے, بڑی ساری تباہی اتر رہی ہے, بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فحاشی جب عام ہوتی ہے پھر تباہی ہوتی ہے. فحاشی عام ہو گئی ہے, فحاشی عام ہو گئی, گندے چینل عام ہو گئے, بے حیائی اور یعنی یہ روڈ پہ گندے کبھی بورڈ لگے ہوتے تھے تو آپ یقین کریں میں نے کانوں سے سنا ہے, بزرگ کہا کرتے تھے دیکھو جی انہوں نے کس طرح کی بی بی کی تصویر لگا دی. بہت زمانہ نہیں گزرا, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو صابن پر ایک دفعہ فوٹو چھپ گئی مرد عورت کی کٹھی, تو اتنا احتجاج ہوا, شاید میں کہیں فائلوں میں تلاش کروں تو نوائے وقت کی وہ مجھے کٹنگ مل جائے کہ وہ صابن نے ریپر سارا ضائع کیا. اب کون اعتراض کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو اعتراض کرے؟ بڑے بڑے گندے بورڈ لگے ہوئے ہیں, یہ بے حیائی ہجان پیدا کرتی. میں نے آپ کو قرآن مجید سنایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب نکاح کی قابل نہیں رہی, وہ پردہ نہ بھی کریں تو ان کو گنجائش ہے, لیکن اس کے بعد کہا اگر کر لے تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو جب بے حیائی اور فحاشی اور یعنی عام ہوتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے, بچیوں کے جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے. اسلام گناہ سے نہیں منع کرتا, گناہ کے طریقوں سے بھی منع کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت.
یہ چڑھتی ہوئی جوانی سیلاب ہوتی ہے، یہ اگر کسی طرف بہہ جائے تو تباہی اتر جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے نا اپنے بیٹے کو ایک دعا دی تھی، ایک دعا۔ میری علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو اب تو خیر یہ رواج ہے نا تصویریں لینے کا، اس وقت آٹوگراف لینے کا رواج ہوتا تھا، تو میں طالب علمی کا زمانہ تھا، میں ڈائری لکھا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی مجھے حضرت ایک دفعہ یہ شعر میں پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، تو میں نے ان کے سامنے نا یہ کیا آگے کچھ آٹوگراف کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ اقبال کا شعر لکھ کے دیا، حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری۔ اقبال نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے سے، یہ بیٹے کا نام لکھی کہ تیری آنکھ میں حیا نہیں، بلکہ کہا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی، زمانہ بے حیا ہے۔ تو دعا ہے کہ ہمارے بچوں کی جوانیاں، اور ایک دفعہ دھبا لگ جاتا ہے نا جب، تو پھر شیطان ایک دفعہ رستہ دکھاتا ہے تو پھر مائل کرتا ہے، اور پھر جو دوسری تباہی ہے شادیوں کے لیٹ ہونے کی، وہ اس سے بڑی قباحت ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، خدا را اس پر نظر ثانی کرے۔ شریعت ہمیں بڑی آسان دی ہے نا، سونا ٹھنڈا میٹھا اور پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اگر ہم عمل کریں تو کتنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم نے اپنے لیے مشکلات اکٹھی کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائے۔ اور اس کی بنیاد وہی معاملہ ہے کہ اگر بے حیائی کو کنٹرول کیا جائے تو اس طرح کے سارے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ والی سزائیں دی جائیں جو اسلام نے رکھی ہیں، اسلام نے رکھی ہیں، سنسار کرنے والی اور چوک میں سنسار کرنے والی، اس کو روڑے مارو۔ اگر شادی شدہ ہے چوک کے اندر اسے سنسار کرو، اس کو بھگاؤ، پیچھے سے روڑے مارو۔ اگر یہ والی سزا دی جائے تو نشان عبرت بن جائے، لیکن ہمارا قانون ہے نا، کہتے ہیں جی گنجائش نہیں اس میں، بھئی اللہ رسول کا نظام عمل کرنے کے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بنو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے، اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ آپ رونے لگ گئے، فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے۔ اس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، اسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، اسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے۔ اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی۔ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے۔ یہ جو قبولیت نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ
کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے، بزرگ کہتے میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا، یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر زاری نیند اکھاں تی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال، اور کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے۔
لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں. ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے. او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں. او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے. تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے. ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ. وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا. فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو. اٹھ کے چلا گیا تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے. فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں. بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے. اس لیے بڑے جملے نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا. او حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے. میرے دوست
کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں. اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. اے سارے وجود دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا، یہ بھی ضروری ہے. دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ. اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے. پہلے یہ والا کام کر، لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو، سینہ بھوک سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، فرمایا نہیں قبول کریں گے. امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا. تو امام صاحب ہنس پڑے، کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تو حقدار تھا. جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے. تو کہتا میں پتہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں، اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. تو ڈھونڈتا ٹٹولتا پھرتا ہے. قرآن مجید نے کہا بڑے بڑے صدقے دینے والوں، خیرات کرنے والوں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں، ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا. اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. کس طرح؟ بالمن والاذی، فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا. بالمن والاذی، یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے. بالمن والاذی، تم نہ احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا. تمہارے صدر الشریعہ بدرو طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ لکھا ہے اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا، اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ. اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی. احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف میں.
غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے. مزید تکلیف نہ دو کسی کو. احسان جتلاتے ہو, بتاتے ہو, فوٹو بازی کرتے ہو, دعوے کرتے پھرتے ہو. سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, نہ ان سے کلام کرے گا, نہ انہیں پاک فرمائے گا, نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر, دل میں تکبر ہو, تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے, تکبر کے طور پر. اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا, نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا, نہ اسے پاک کرے گا, نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا. ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. اور ایک حدیث پاک اور سنیے, صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اگر ناراض نہ ہوں تو نوجوان ذرا غور کرے میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں, سوسائٹی میں رہتا ہوں, کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے, جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے, اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا, تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی, تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی, لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا, سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا, اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی, وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا, اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے, لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں, لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, ان کا نقصان یہ ہے, گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں, دین کی حدوں کو توڑتے ہیں, تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں, نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, عبادتیں کی ہوتی ہیں, صدقات کی ہوتے ہیں, وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں, میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے, اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو, اچھے ارادے کرو, اچھی منصوبہ بندی کرو, لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو, دلوں کو قوت ملے گی, حافظے مضبوط ہوں گے, تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے. فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے, مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی, تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے, اپنے دائیں بائیں غور کرے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا. اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے, پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا. اس سے احتیاط کی جائے. اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کرے، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور